अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे मिस कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी अरसे बाद अ, आप लोगों से दोबारा से मैं मतलब मुखातिब हूँ। जितने भी 2, 4, 5 मेरे जानने वाले हैं जो जो कभी-कभी मुझे मुझे सुनते हैं। अर्ज़ ये है कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझने के लिए, सीखने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़र नहीं होना पड़ता। लेकिन हम लोग जानबूझ के शायद या अपनी अ, पता नहीं किस वजह से हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, नहीं सीखना चाह रहे होते, नहीं समझना चाह रहे होते, नहीं मान रहे होते। हम लोग मानते ही नहीं हैं कि जनाब मेरे रवैया जो है वो दूसरों को अगर दुख देता है, परेशान करता है, तो उसकी वजूहात क्या हैं। यानी मैं मानता ही नहीं हूँ कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है। आपने कभी गौर ही नहीं किया कि आपको दूसरों से इतनी शिकायतें क्यों हैं? क्यों आप दूसरों से इतनी शिकायतें करते हैं? दूसरे आपसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? या आप दूसरों से इतना ज़्यादा क्यों चिढ़ते हैं? आपने कभी गौर ही नहीं किया। आपने यही समझा कि अगर मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, चूँकि मैं बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हूँ, इसलिए दूसरे लोग मुझसे चूँकि जलते हैं और वो इसलिए और वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलते नहीं हैं। और वो जो है ना वो सारे के सारे प्रॉब्लमैटिक हैं और प्रॉब्लम पैदा करते हैं। मैं जो हूँ बड़ा ज़बरदस्त इंसान हूँ और अ, मुझे जो है ना वो दूसरे जो है हमेशा अब्यूज़ करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। यकीन कीजिएगा, अगर आपसे बहुत सारे लोग खफ़ा रहते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि उनके अंदर खराबियाँ ढूँढने के बजाय अपने में खराबियाँ ढूँढें, वो अपनी खराबी सबसे बड़ी ये है कि शायद आपको ये बात का एहसास ही नहीं है कि आप दूसरों को कितना ज़िच करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, दुःख पहुँचाते हैं। अच्छा, दुःख क्या है? दुःख जो है वो दुःख दूसरों के साथ रहने से पैदा होता है। दूसरों से ताल्लुक जो है ना, वो ही दुःख का बायस बनता है। दुःख जो है वो अगर मैं अकेला दुनिया में रहूँ ना, यानी अगर मैं दुनिया में आप समझ लीजिए कि जैसे फल जो है वो दरख्त के साथ लगता है, या मैं दरख्त होता, या मैं पत्थर होता, एक मछली होती, या मैं कोई परिंदा होता एक, तो यकीन कीजिए मुझे कोई दुःख ना होता, क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर मुझे लोगों के साथ रिलेशनशिप मेरा ना हो, लोगों के साथ ताल्लुक ना हो, हम दुखी भी नहीं होंगे। हमारे दुख हैं ही दूसरों के दिए हुए। दूसरे लोग जो हैं हमें दुखी करते हैं या हम दूसरे लोगों को दुखी करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका इम्तिहान ये है, अब आपका एज ए सिविलाइज पर्सन इस सोसाइटी में रहने वाले अच्छे इंसान की तरह रहने वाले इंसान की तरह आपका इम्तिहान ये है, आपने देखना ये है कि आप लोगों को कितना दुख पहुंचाते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे मैं तो दुख पहुंचाते ही नहीं हूँ, लोग तो मुझे दुख पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है। जितना आप मतलब जितना मैं दुखी होता हूँ, असल में मैं उतना लोगों को दुखी भी करता हूँ। मैं ये वाइस वर्सा, ये दोनों तरफ चलता है। कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं ना, जो 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 उन्होंने तय किया होता है कि मैंने दुनिया में किसी को भी सुकून से नहीं रहने देना। मतलब हर बात उन्होंने ऐसे अंदाज में करनी है कि जिसके अंदर अगले की तज़हीक का, अगले को शर्मिंदा करने का, अगले को तक दुख देने का बायस बने वो। ये नहीं क्योंकि मुझे किसी की खुशी से गर्ज ही नहीं है, क्योंकि मैं दुखी रहता हूँ। मैं लोगों के रवैयों से दुखी रहता हूँ। मुझे 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 दूसरे लोग अच्छे नहीं लगते। मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब मेरे इर्द-गिर्द मेरे बहन-भाई, दोस्त अहबाब वो किसी शादी में बैठे हों, वो किसी और खुशी में मना रहे हों, लतीफ़े सुना रहे हों, तो मुझे एकदम गुस्सा चढ़ जाता है। मेरा मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ यार ये क्यों खुश हैं? किस बात पे खुश हैं? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने उस सारी उनकी खुशियों को बर्बाद करने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात करूँगा, तंज़ कर दूँगा, ऐसी बात ठोक दूँगा कि जिससे उनकी सारी खुशी तबाह कर दूँगा। यानी उनका सारा अच्छा मूड तबाह कर दूँगा। जैसे रंग में भंग डाल दूँगा। क्योंकि ये मेरा रवैया बन चुका है।
اور کیوں کہ جی مجھے لگتا ہے یار یہ نہیں خام خائی، بس یہ دکھ جو ہے نا، آپ دوسروں کو دکھ دینے سے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے پھر تو آپ بالکل ڈیفینیٹلی طور پہ لوگوں کو دکھ دیں. دیکھیے ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کمرے میں ایک یعنی بہت سے لوگ اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ایک روئی کا بڑا سا لیا ہے، وہ کسی کپڑے کو یا کسی چیز کو آگ لگا دی ہے اور وہاں سے دھواں پیدا ہوا ہے اور اس دھوئیں سے 4-6 لوگوں کا دم گھٹنا شروع ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے اور آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو مزہ آئے گا. نہیں، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ اس کمرے میں آپ بھی موجود ہیں اور آپ کا بھی دم اتنا ہی گھٹے گا اس دھوئیں سے جتنا باقی لوگوں کا گھٹے گا. یعنی یہ نہیں پاسبل کہ آپ اس کمرے میں بھی رہیں اور اس دھوئیں سے آپ کو فرق بھی نہ پڑے. یعنی وہ جو کمرے میں آپ نے جان بوجھ کے دھواں پیدا کر دیا ہے تاکہ وہ سارے لوگ جو ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا پیسٹیسائڈ ہوتے ہیں، یہ جو کیڑے مار دوائیاں ہوتی ہیں، کیڑے مار دوائیاں جب آپ چھڑکتے ہیں نا کمرے میں، تو کیڑے نہیں مارتے، وہ انسان کو بھی مار دیتی ہے. اگر وہ انسان اس میں دیر تک سانس لے گا وہ بیمار ہو جاتا ہے، بعض کا مر بھی جاتے ہیں انسان، کیونکہ وہ آپ نے ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں، ایک بند کمرے میں آپ نے دوائی چھڑک دی ہے. یا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یعنی آپ کی زندگی کا روزمرہ کا حصہ ہے یہ، کہ آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے دور رہیں. جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، تو اینٹی بایوٹک لینے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام بیکٹیریا کو مارے گا. وہ یہ اچھے بیکٹیریا اور برے بیکٹیریا کا فرق نہیں ڈھونڈتا، وہ تمام بیکٹیریا کو مار دے گا. وہ جو آپ کے لیے اچھے ہیں، جب کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں جب وہ اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں اور اس خیال سے پیدا کریں کہ آپ کو خوشی ملے گی اس سے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں رہ رہے ہیں. نہیں، آپ کو خوشی کبھی نہیں مل سکتی اس طرح سے ماحول پیدا کرنے سے. کیوں کہ وہ جو خوشی ہے وہ تو دوسروں کو خوشی دینے سے ہی ملتی ہے، دوسروں کو دکھ دینے سے خوشی نہیں ملتی. کیوں کہ وہ کمرے میں جو دھواں پیدا کیا آپ نے، اس انوائرمنٹ میں، اپنے خاندان میں جو آپ نے آگ لگائی ہے، اس کا افیکٹ آپ پہ بھی آئے گا. چلیں اس کا آپ نے بہت دفعہ دیکھ لیا ہوگا، آپ کسی سے غصہ کریں، آپ کسی کے اوپر بے انتہا غصہ کریں، چیخیں چلائیں، اس کے بعد آپ خود کھانا کھانا شروع کر دیں. اگر وہ کھانا آپ کو مزہ دے دے تو پھر آپ کہیے گا کہ واقعی آپ اب نارمل بندے ہیں. اب نارمل اگر ہوں گے تو وہ کھانا، وہ پانی، وہ چائے پینا بھی آپ کے لیے وہ ایسے لگے گا جیسے آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں بہت پسند ہیں آپ کو، فیوریٹ چیز ہے آپ کی آئس کریم. آپ غصہ کریں دوسروں پہ، چیخے چکار کریں، اس کے بعد آئس کریم کھائیں اور آپ کو لگے گا یار یہ کیا کر رہا ہوں. کیوں کہ آپ کے اوپر وہ اتنا ہی اثر ہوگا اس غصے کا، اس نفرت کا، اس کوفت کا، جو جس کا مظاہرہ آپ نے کیا دوسروں کو دکھ دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، حیران کرنے کے لیے کہ بھی میں بہت بڑی چیز ہوں. آپ بہت بڑی چیز نہیں ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ بھی اسی طرح سے گوشت پوش کے میری طرح سے نارمل انسان ہیں، یا میں آپ کی طرح نارمل انسان ہوں، اور مجھے بھی خوشی چاہیے، مجھے بھی آرام چاہیے، مجھے بھی سکون چاہیے. آپ کو بھی سکون چاہیے، آپ کو بھی آرام چاہیے، آپ کو بھی عزت چاہیے، مجھے بھی عزت چاہیے، سب کو عزت چاہیے. مگر مجھے عزت نہیں مل سکتی میں دوسروں کو گالیاں دوں گا تو. میں دوسروں کو نہ خوش کر کے خود خوش نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک اتنی سادی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس بات کو سمجھ کیوں نہیں پا رہا کہ میں کیوں دوسروں کو زندگی میں دکھ اور غم کا باعث بن رہا ہوں، صرف اپنے اس غلط فہمی میں کہ شاید اس سے مجھے خوشی ملے گی. آپ کو نہیں ملے گی خوشی. میں ایسے لوگوں کو اپنے آپ کو، سب کو، میں ایسے لوگوں کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ کو بیمار سمجھیں. جب آپ کو غصہ بہت آئے نا اس طرح کا، تو آپ سمجھیں کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں. کون سے بیمار ہو؟ جیسے آپ کو کرونا ہو گیا. جب بندے کو کرونا ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ شاید اکیلے ہو جائیں، آپ دوسروں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کے کمرے میں بند کر لیں اس وقت تک جب تک آپ کا غصہ اور آپ کی نفرت ختم نہ ہو جائے. کیونکہ آپ اب
اپنی بیماری، ناخوش رہنے کی بیماری دوسروں میں ٹرانسفر کرنے لگے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو دوسروں کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ اچھے انسان ہیں، اگر آپ بہتر انسان ہیں، تو آپ کوشش آپ کو کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے کہ وہ بیماری دوسروں کو ٹرانسفر ہو۔ خوش رہیں، خوش رہنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کی خوشی میں خوش رہیں۔ یہی آپ کو خوش کرے گی، یہی آپ کو نالم انسان بنائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔